This is episode 1 of Echoes of Faith. Today we will talk about existence of Allah. اس موضوع کو سر فہرست رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل فتنوں کا دور ہے اور سوشل میڈیا پہ کچھ دین دشمن عناصر ایسے ہیں جو نوجوانوں کو دین سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے اس موضوع کو 2 طریقوں سے سمجھیں گے۔ پہلے عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کے بعد قرآن و حدیث سے اسے سمجھیں گے۔ اگر ہم ذرا سا غور کریں تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سانع، کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے۔ ہم کسی بلڈنگ کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کوئی بلڈر ہے جس نے اس کو تعمیر کیا۔ ہم کسی کتاب کو دیکھیں تو ہمیں کوئی مصنف یا کاتب معلوم ہوگا۔ اسی طرح موبائل، گھڑی، گاڑی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے۔ تو پھر سوچیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ندی، یہ سمندر، یہ دریا، یہ جنگلات، یہ پہاڑ، کیا یہ سب خود بخود وجود میں آ گئے؟ نہیں۔ عقل یہ بات مانتی ہے nothing comes from nothing، عدم سے کوئی وجود پیدا نہیں ہوتا۔ بس جب کائنات موجود ہے، منظم ہے، متوازن ہے، تو یہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ایک عظیم خالق موجود ہے۔ اور وہ خالق کون ہے؟ آئیے قرآن سے سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اَفِی اللہِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی جب تم ہر طرف اس کی نشانیاں دیکھ رہے ہو، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا چمکنا، ندی کا بہنا، بارش کا برسنا، زمین سے غلے کا اگنا اور درختوں پہ پھلوں کا لگنا، تو پھر شک کس بات کا؟ قرآن مزید منکروں کو کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے یا وہ خود اپنے خالق ہیں؟ کوئی ذویل القول یا غیر ذویل القول، کوئی جاندار یا غیر جاندار، کسی کے اندر اتنے گٹس نہیں کہ وہ کسی اور چیز تو کیا اپنے آپ کو پرفیکٹ بنا سکے۔ لیکن یہ کائنات اسی پرفیکشن کے ساتھ چلتی آ رہی ہے جیسے روز اول تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک لکڑی کے تختے کو دریا میں ڈال کے دیکھا تو وہ خود سے کشتی نہیں بن سکا، تو بس یہ کائنات خود سے کیسے وجود میں آ سکتی؟ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پتوں کا جھڑنا، ہواؤں کا چلنا اور پانی کا بہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا کوئی چلانے والا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل صحیحہ اور نقل صریحہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ان کا ایک ہی خالق ہے۔ ان سب چیزوں کو سننے، سمجھنے اور دیکھنے کے بعد ذہن ایک ہی بات کہتا ہے There is one creator الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق كل شيء and he is Allah۔